सिटी कमिश्नर पुलिस अनुराग शर्मा ने मंगल की रात अचानक पुराने शहर का दौरा किया। ज़राए के मुताबिक कमिश्नर पुलिस सादा लिबास में मलबूस थे और उन्होंने पुराना शहर साउथ जोन के बाज़ इलाकों का दौरा किया। जबकि इस दौरे की इत्तला पुलिस मुलाजिमीन को तक नहीं थी। बाज़ इलाकों में होटल्स खुली थी और वहां लोग जमा थे। जैसे ही मुलाजिमीन को कमिश्नर पुलिस की दौरे की इत्तला मिली तो उन्होंने हरकत में आते हुए होटल्स वगैरह को जबरदस्ती बंद करवा दिया और सड़कों पर सैरन बजाती गाड़ियां दौड़ने लगी और सड़क पर ठहरे हुए अफराद को भी आगे बढ़ा दिया। जबकि पुलिस ने ये चौकसी कमिश्नर पुलिस के सादा लिबास में अचानक दौरे के पेश नज़र इख्तियार की। ताहम पुलिस की अचानक चौकसी ने शहरियों को खौफ ज़दा कर दिया और अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। कांग्रेस के बागी रुकने पार्लिमान लगड़ापाटी राजगोपाल ने मरकजी हुकूमत को अक़लियत में आ जाने का इल्ज़ाम आयद किया है। विजयवाड़ा से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेसी रुकने पार्लिमान लगड़ापति राजगोपाल ने तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने लोकपाल बिल पार्लियामेंट में मंजूर कराने का मरकजी हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया है। उन्होंने मौजूदा सूरत हाल में फौरी तौर पर तेलंगाना रियासत के क़याम को गैर यकीनी बताया। उन्होंने इस्तदलाल पेश किया कि रियासत की अक्सरियत मुत्तहदा आंध्र प्रदेश की हामी है, लेकिन सियासी मफादात के लिए कांग्रेस तेलुगु अवाम में तफर्रुक़ा डालने रियासत के बंटवारे के दर पे है। लगड़ापति राजगोपाल ने इल्ज़ाम लगाया कि दोनों इलाकों के बाज़ कायदीन अपनी अपनी रियासत के वज़ीर आला बनने के ख्वाब देख रहे थे और इसके लिए उन्होंने तमाम तर तैयारियां भी कर ली थी, लेकिन उनका ख्वाब शर्मिंदे ताबीर न हो सका। लगड़ापति राजगोपाल ने एक बार फिर आम इंतखाबात तक तश्कील तेलंगाना का अमल मुकम्मल न होने का दावा किया है। 21 दिसंबर हफ्ते के रोज मुत्तहदा आंध्रा के लिए ऑल पार्टीज इजलास का इनेकाद APNGOs के दफ्तर वाक़े एबिट्स में मुनक़िद किया जाएगा। APNGOs सदर अशोक बाबू ने चारशंबे के रोज मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए बताया। इस मौके पर उन्होंने एक और मरतबा अहद किया कि वो मुत्तहदा आंध्रा के लिए आखिरी लम्हे तक अपनी तमाम ताकत के साथ लड़ाई जारी रखेंगे। इसके लिए सीमा आंध्रा के कायदीन और अवाम का साथ बेहद ज़रूरी है। उन्होंने इस मौके पर कहा कि तेलंगाना बिल पर असेंबली में मुबाहिस के दौरान सीमा आंध्रा कायदीन को अपनी पार्टी का लिहाज किए बगैर अलहदा तेलंगाना के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि वो रियासत की तकसीम से मुलाजमीन को दरपेश मसाइल के लिए अदालत से रुजू होंगे। APNGO सदर अशोक बाबू ने कहा कि मुत्तहदा आंध्रा के लिए लड़ाई एक बड़ी जंग के ममासिल है। जंग के दौरान छोटी बातों को नज़रअंदाज किया जाता है। इस मौके पर उन्होंने सीमा आंध्रा के तमाम सियासी कायदीन को मिलकर मुत्तहदा आंध्रा की लड़ाई लड़ना होगा। यौम अक़लियती बहबूद के मौके पर रियासत भर में तक़ारीब का इनेकाद अमल में आया। रियासती अक़लियती कमीशन के ज़ेर एहतमाम अक़वाम मुत्तहदा के चार्टर के मुताबिक चारशंबे के रोज़ यौम हुकूक़ अक़लियती मनाया गया। हर साल 18 दिसंबर को दुनिया भर में मनाए जाने वाले यौम अक़लियती बहबूद के हिस्से के तौर पर मदीना एजुकेशन सेंटर नामपल्ली में सेमिनार का एहतमाम किया गया। सदर नशीन कानून साज कौंसल डॉक्टर A चक्रापानी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। वाइस चांसलर तिलसार यूनिवर्सिटी डॉक्टर फैज़ान मुस्तफ़ा ने सेमिनार की सदारत की। सेमिनार में दीगर अहम शख्सियतें, मुमताज़ वकला, समाजी जहदकार, गैर समाजी तंजीमों के सरबराहों ने मकालेजात पेश किए। इस मौके पर करारदादें भी मंजूर की गई। सेमिनार से खिताब करने वालों में आबिद रसूल खान और पद्मा राजू MLC भी शामिल हैं। मुल्क के 27 सरकारी सेक्टर के बैंकों के तकरीबन 8 लाख मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा और दीगर मुतालबात की हिमायत में चारशंबे के रोज एक रोज़ा हड़ताल से बैंकिंग सरगर्मियां पूरी तरह ठप रहीं। बैंक मुलाजमीन की कौमी तंजीम के जनरल सेक्रेटरी अश्वनी राणा ने बताया कि बैंक मैनेजरों के अड़ियल रवैये की वजह से ये हड़ताल करनी पड़ी। उन्होंने बताया कि इंडियन बैंक एसोसिएशन के साथ कई दूर की बातचीत के बावजूद कोई नतीजा नहीं निकला। हाईकोर्ट ने वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पन्नाला लक्ष्मैया की इंतखाबी कामयाबी के खिलाफ चैलेंज को मुस्तरद कर दिया है। हाईकोर्ट ने चारशंबे के रोज अपने फैसले में रियासती वजीर पन्नाला लक्ष्मैया की इंतखाबी कामयाबी को हक बजानिब करार दिया है। वरंगल के जंगलम हलके से मुंतखब वजीर P लक्ष्मैया की कामयाबी को TRS के इंतखाबी हरीफ के प्रताप रेड्डी ने राय शुमारी में गलतियों और खामियों का इस्तदलाल पेश करते हुए हाई कोर्ट से मामले को रुजू किया था, जिस पर P लक्ष्मैया ने सुप्रीम कोर्ट से हुक्म इल्तिवा लाकर मामले को तूल दिया था।
چہارشنبے کے روز دونوں طرف کے وکلاء کی بحث کے بعد فاضل جج نے وزیر پی لکشمیا کے حق میں فیصلہ دیتے ہوئے ٹی آر ایس لیڈر پرتاپ ریڈی کے چیلنج کو خارج کر دیا۔ شہر حیدرآباد میں آئندہ دنوں میں سردی کی لہر میں مزید اضافہ ہوگا۔ سال کے اختتام تک شہر کے درجہ حرارت میں نمایاں کمی ہونے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق دسمبر کے اختتام میں درجہ حرارت میں 8 ڈگری تک کی گراوٹ ریکارڈ کی جائے گی۔ واضح ہے کہ گزشتہ 10 سال کے دوران محکمہ موسمیات کے اعداد و شمار کے مطابق شہر حیدرآباد میں 2010 کے بعد اب یعنی 2013 دسمبر میں شدید سردی ریکارڈ کی جائے گی۔ بتایا جا رہا ہے کہ ماہ دسمبر کے اختتام سے قبل یعنی آخری ہفتے میں شہر میں درجہ حرارت 9 ڈگری تک پہنچ سکتا ہے، جبکہ سابق میں ماہ دسمبر کے دوران سال 2010 میں درجہ حرارت 8.9 ڈگری تک پہنچا تھا۔ گزشتہ چند یوم سے دونوں شہروں حیدرآباد و سکندرآباد میں رات کے اوقات میں درجہ حرارت 12 تا 14 ڈگری کے درمیان ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ آئی این ٹی یو سی نے ایم ٹی اے آر کمپنی کے ملازمین کی تنخواہ میں اضافہ کرنے پر جمعرات کو دھرنا منظم کرنے کا انتباہ دیا ہے۔ آئی این ٹی یو سی ورکنگ کمیٹی کے صدر شنکر ریڈی اور سیکریٹری سرینواس لو نے ایم ٹی اے آر کمپنی ملازمین کی تنخواہوں میں فوری اضافہ کرنے کا پرزور مطالبہ کیا ہے۔ تنظیم نے قطب اللہ پور تلگو دیشم انچارج کے بی وویک کی زیر قیادت کمپنی کے روبرو 19 دسمبر کو صدائے احتجاج بلند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ تنظیم کے لیڈروں کا کہنا ہے کہ کمپنی انتظامیہ ملازمین کے تئیں سنجیدہ نہیں ہے اور انہیں مراعات سے محروم کیا جا رہا ہے۔ صدر نشین ریاستی اقلیتی کمیشن محمد عابد رسول خان نے بتایا کہ ریاست کے تمام اضلاع میں مسلمانوں کے مسائل سے واقفیت اور ان کی یکسوئی کے لیے کمیشن کی جانب سے 10 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، اور یہ کمیٹی مختلف اضلاع کا دورہ کرے گی اور اقلیتوں کے حقوق و حکومت کی جانب سے فراہم کردہ سہولتوں سے متعلق شعور بیدار کرے گی۔ عابد رسول خان نے بتایا کہ اس سلسلے میں ایک جامع رپورٹ تیار کی جائے گی اور حکومت کو پیش کی جائے گی۔ صدر اقلیتی کمیشن قومی اور ریاستی سطح کے دانشوروں کے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ اجلاس میں اقلیتی مسائل کی یکسوئی کے لیے غور و خوض کیا گیا، چنانچہ مختلف مسائل پر لائحہ عمل مرتب کیا جائے گا اور حکومت سے نمائندگی کی گئی۔ عابد رسول خان نے بتایا کہ ریاست بھر کی جیلوں میں محروس 300 مسلم نوجوانوں کی رہائی کے لیے کمیشن نے حکومت سے نمائندگی کی ہے، تاہم انہوں نے اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ بے قصور مسلم نوجوانوں کی جلد از جلد رہائی عمل میں آئے گی۔ دریاسنا صدر نشین اقلیتی کمیشن نے مزید بتایا کہ جن اضلاع میں اردو کو دوسری سرکاری زبان کا درجہ دیا گیا ہے، ان اضلاع میں اردو زبان پر مؤثر عمل آوری اور اردو مترجمین کے تقررات کے لیے کمیشن کی جانب سے ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ علاوہ ازیں انہوں نے کہا کہ اقلیتوں کو خود مکتفی بنانے کے لیے حکومت کی جانب سے روشناس کردہ اسکیمات سے فائدہ پہنچانے اور بینکرز کی جانب سے قرض کی فراہمی کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ رکن اسمبلی چارمینار سید احمد پاشا قادری نے نورخان بازار میں دیپم اسکیم کے تحت منظورہ گیس سلنڈرز تقسیم کیے۔ نورخان بازار بلدی ڈویژن کے غریب اور ضرورت مند خواتین میں سید احمد پاشا قادری نے مفت گیس سلنڈرز تقسیم کیے۔ تقریب میں مزید گیس سلنڈرز حاصل کرنے کے خواہش مندوں میں فارمز کی تقسیم بھی عمل میں آئی۔ تقریب میں نورخان بازار کے مجلسی کارپوریٹر ریاض الحسن نافندی بھی موجود تھے۔ مجلسی معتمد عمومی سید احمد پاشا قادری اور ریاض الحسن نافندی نے مقامی عوام پر زور دیا کہ وہ اپنے مسائل کی یکسوئی کے لیے مجلس سے نمائندگی کریں۔ دونوں ایم آئی ایم لیڈروں نے بلا لحاظ مذہب و ملت عوام کی خدمت کرنے کا تیقن دیا۔ خواتین میں تقسیم ہوئے، جملہ 33 سلنڈر کی منظوری ہے۔ اس سے پہلے 117 تقسیم کیے گئے تھے سنجری فنکشن ہال میں، ماں باقی چھٹے ہوئے تھے، یہ تقسیم ہو گئے۔ ابھی مسجد تھوڑے ہے، وہ اس کی بھی تقسیم عمل میں آئیں گے۔ اس کے بعد نئے فارم داخل کر کے باقی کے نئے منظوریاں بھی حاصل کی جائیں گی۔ حقوق اطفال کمیشن اور بریلینٹ ہائی اسکول کے زیر اہتمام خواتین کو حفاظت خود اختیاری کے گر سکھائے گئے۔ دلسکھ نگر میں منعقدہ پروگرام میں خواتین کو حفاظت خود اختیاری سے واقف کروایا گیا۔ پروگرام میں تنظیموں نے خواتین اور لڑکیوں کو مشکل حالات میں حملوں کے وقت اپنی حفاظت اور خود کو بچانے کے طریقے بتائے۔ ماہر خواتین اور کراٹے ماسٹرز نے خواتین اور لڑکیوں کو مختلف قسم کے گر سکھائے۔
مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر پرانے شہر کے علاقے چوک مرغاں کے تاریخی مینار کی تزئین نو اور قدیم گھڑی کی درستگی کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی اور قائد مقننہ اکبر الدین اویسی پرانے شہر کو سرسبز و شاداب بنانے کی سنجیدہ کوششوں میں مصروف ہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے چوک مرغاں کے تاریخی مینار کی تزئین نو اور اس میں نصب قدیم گھڑی کی درستگی کے لیے عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ بیرسٹر اویسی اور اکبر الدین اویسی کی ہدایت پر سابق میئر میر ذوالفقار علی نے مینار اور گھڑی کا جائزہ لیا۔ میر ذوالفقار علی نے کہا کہ مینار کو خوبصورت بنانے اور گھڑی کو کارآمد کرنے کا کام بہت جلد شروع ہو جائے گا۔ میر ذوالفقار علی کے جائزے دورے میں بلدی عہدیداروں کے علاوہ ابتدائی مجالس اور محبان مجلس کی کثیر تعداد بھی موجود تھی۔ میر ذوالفقار علی نے خلوت میدان میں واقع کمیونٹی ہال پر پہلی منزل کا تعمیری کام بھی بہت جلد شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ضلع نلگنڈا میں ایک بی ٹیک طالبہ کو زندہ جلا کر جان سے مار ڈالنے کا واقعہ پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق بی ٹیک فائنل ایئر کی طالبہ اور اس کے ہی گاؤں کے ایک لڑکے سائلو کے درمیان عاشقی چل رہی تھی۔ چنانچہ متاثرہ لڑکی نے سائلو کو اس کے ساتھ شادی کرنے پر اصرار کیا، جس پر مشتعل سائلو نے طالبہ کو راستے سے ہٹانے کا خاکہ تیار کیا۔ چنانچہ چہارشنبے کے روز جب حسب معمول طالبہ اپنے کالج کو روانہ ہو رہی تھی کہ اس پر کیروسین چھڑک کر آگ لگا دی، جس کے نتیجے میں طالبہ بری طرح سے جھلس گئی، جسے فوری طور پر قریبی اسپتال منتقل کیا گیا۔ تاہم متعلقہ پولیس نے اس سلسلے میں ایک مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ اٹھا کے لے کے جا کے ایگزام لے کے آٹو میں لے کے جا کے فائنانس آفس میں لگا کے مار کے اور کیروسین ڈال کے جلا دیا۔ اور انہوں نے کیا کی 1.5 سال سے ان سعیدلو بول کے ایک جن ہے ان سادارہ جو ہراسمنٹ کر رہا تو نکو بولے تو لگا اندر ڈال کے مار کے جلا دی تھی۔